السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور احادیث آئمہ اطہار کی آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج امام علیہ السلام کی ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے جو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امام علیہ السلام نے حقائق بیان کیے ہیں۔ دیکھیں نا، جس طرح دنیاوی لحاظ سے ہر پیشے کو ایک خاص بیماری لگتی ہے، جس کا کام ٹینشن کا ہے اسے ہارٹ کی بیماری ہو جاتی ہے، جس کا کام ہاتھوں کا زیادہ ہے اس کو ہاتھوں کی بیماری ہو جاتی ہے، جس کے پیشے میں چلنا زیادہ ہے اس کو پاؤں کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دین بھی کہتا ہے جو روحانی بیماریاں ہیں وہ ہر پیشے کی اپنی ایک بیماری ہے، یعنی جس طرح کا پیشہ ہوگا اس طرح کی بیماری اس آدمی کو لگے گی۔ مثلا تاجر ہے تو اس کو جھوٹ بولنے کی بیماری ہوگی، کیونکہ اس نے کام ایسا کرنا ہے، اس نے جھوٹ بول کر کے عوام بھی اس طرح ہوگی، جب تک کوئی جھوٹ بولے نہ ہے تو کوئی اس سے خریدتا کوئی نہیں۔ خواہ مخواہ لوگ تنگ کرتے ہیں تو پھر ان کے اس سے بچنے کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ لوگوں نے پیسے کم کرنے ہیں ضرور، آپ اگر صحیح قیمت بتا دیں سچ تو پھر بھی پیسے کم کریں گے اور آپ تنگ ہوں گے، لیکن جو آپ کو پتہ ہے اس نے پیسے کم کرنے پھر آپ جھوٹ بول کے تھوڑا سا زیادہ دکھائیں گے تاکہ وہ نیچے لا کر برابر ہو جائے مسئلہ۔ اسی طرح اور جو محکمے ہیں اور جو پیشے ہیں ان کی خاص بیماری ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ یعذب ستعۃ بستۃ، خدا 6 آدمیوں کو 6 وجہ سے عذاب کرے گا، یعنی 6 پیشے امام نے گنے ہیں، 6 عہدے گنے ہیں، 6 پوسٹیں گنی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی بیماری گنی ہے کہ کون سے محکمے کی کون سی بیماری ہے۔ العرب بالعصبیہ، عرب ہیں، خدا ان کو سزا دے گا، عذاب کرے گا تعصب کی وجہ سے۔ خاندان کا تعصب ہے، ماحول کا تعصب ہے، شہر کا تعصب ہے، زبان کا تعصب ہے۔ مکے والے مدینے والوں سے تعصب کرتے ہیں، مکہ کے اندر ہاشمی غیر ہاشمی سے تعصب کرتے ہیں، بنو امیہ غیر بنو امیہ سے تعصب کرتے ہیں۔ خاندان والا اگر گناہ گار بھی ہو اسے معاف کر دیتے ہیں، بگانا پرایا اگر نیک بھی ہو اسے پکڑ لیتے ہیں۔ جس طرح آج یہاں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دیکھیں کسی کہیں جہاں کہیں پھنس گئے ہیں، کوئی پاکستانی ہو تو کسی حد تک ہماری توقع ہوتی ہے کہ ہمیں چھوڑ دے گا، لیکن وہ پاکستانی جو ہوتا ہے وہ گوروں سے بھی تیز ہوتا ہے، وہ زیادہ کرتا ہے، سزا دیتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ ٹکٹ آپ کے پاس نہیں ہے، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، گورا ہو تو آپ کوئی بات کریں، کوئی بہانہ لائیں، کوئی دلیل دیں تو آپ کو چھوڑ دیں، لیکن پاکستانی نہیں چھوڑے گا بلکہ وہ ڈبل کرے گا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں ایک دفعہ وہ ناو میں ملک کوٹ بھرتے ہیں نا، میں غلطی سے میں نے بھر دیا، غلط بھر دیا۔ میں وہاں پر گیا تو پاکستانی تھا، وہ اس نے کہا ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا یہ، اب آپ کو پیسے کم ملیں گے۔ میں نے کہا غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، میں نے جو ہے یہ گھنٹے اتنے لکھ دیے۔ اس نے کہا نہیں، پھر گورے کے پاس گیا، اس نے فوراً کہا غلطی ہو گئی، ہاں، اس نے کہا ٹھیک کر دی فوراً، غلطی ہو گئی ختم۔ یہ کہ اگر مسئلہ ہوا تو ہم انجمن سے پوچھ لیں گے کہ اس نے صحیح کام کیا، یہ صحیح کام نہیں کیا، کتنے گھنٹے لگائیں، لیکن وہ پاکستانی جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے، یعنی تعصب کے بجائے الٹا کام کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ خدا عرب کو تعصب کی وجہ سے پکڑے گا، خاندانی تعصب، محلے کا تعصب۔ کہتے ہیں تعصب، جو بھی تعصب کرے گا وہ اس کو سزا ملے گی۔ ماسوئے حمزہ ابن عبد المطلب، ان کو خدا کچھ نہیں کرے گا، انہوں نے تعصب کی وجہ سے کیا کہ اسلام لائے ہوں۔ تعصب نہ ہوتا تو وہ مسلمان نہ ہوتے۔ ہوا کس طرح کہ ابو جہل نے برا بھلا کہا نبی کریم کو، تو ان کو علم ہوا کہ میرے بھتیجے کو ابو جہل نے برا بھلا کہا ہے، وہیں سے گئے ابو جہل کی پٹائی کی، واپس آئے تو کہا کہ بھتیجے میں نے بدلہ لے لیا تمہارا۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرا دل اس وقت خوش ہوگا کہ جب آپ مسلمان ہو جائیں گے، آپ نے وہیں کلمہ پڑھ لیا۔ کہتے ہیں تعصب کی وجہ سے جو بھی کوئی کام کرے گا وہ پکڑا جائے گا۔ ماسوئے حمزہ ابن عبد المطلب، من کان فی قلبہ عصبیۃ،
جس کے دل میں تعصب ہوگا بعث اللہ یوم القیامہ معاراب الجاہلیہ، کہ اس ذرا برابر کسی کے دل میں تعصب ہوگا، خدا قیامت کے دن اسے عرب کے جاہلوں کے ساتھ معاشر کرے۔ ایک اور حدیث ہے، من کان فی قلبہ حبۃ من خردل من عصبیۃ، کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تعصب ہوگا، قومی، لسانی، ملکی، تو کیا ہوگا؟ قد خلا ربق الایمان عنقہ، اس کے گلے سے جو ہے ایمان کا جو پٹا نکل جائے۔ تعصب انسان کو نہیں کرنا چاہیے، حق کی بات کرنا چاہیے۔ آپ کا بھائی ہے، غلطی پر اس کو پکڑ لیں۔ آپ کے گاؤں کا ہے، غلطی پر ہے، اسے پکڑیں۔ اور پرایا آدمی ہے، دور کا آدمی ہے، لیکن کیا ہے، وہ حق پر ہے تو اس کا ساتھ دے۔ تعصب کا مطلب یہ ہوتا ہے غلطی ہو جو بھی ہو اپنا کا ساتھ دینا ہے، یہ صحیح نہیں۔ بس عربوں کو خدا پکڑے گا تعصب کی وجہ سے، ان کی زبانی تعصب کی، یہ ہمارا میں یہ عجم ہے، حتیٰ دین میں بعض کا داخل ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ عربی اس لیے آیت اللہ سیستانی کی تقلید نہیں کرتے کہ یہ ایرانی ہے، نہیں، ایرانی عراقی کی بات نہیں۔ اور اس میں شاباش دوں گا پنجاب کے لوگوں کو، پنجاب کے جو شیعہ ہیں ان کو شاباش حاصل ہے، یہ تعصب نہیں کرتے، ورنہ ہر علاقے میں کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا ہونا چاہیے، جی اپنے علاقے کو ہونا چاہیے، اپنا ہم زبان ہونا چاہیے، اپنا ہم قوم ہونا چاہیے۔ یہ واحد جو پنجاب کے مومنین ہیں، ان کے یہاں جو بھی جائے ویلکم ہے، اور ہونا بھی اس لیے چاہیے۔ ہم نے نہیں دیکھنا ہے پنجاب کا ہے یہ ہندوستان کا ہے یا پاکستان کا، ہم نے دیکھنا ہے کہ شیعہ ہے، مومن ہے، عالم دین ہے، لباس پہنتا ہے، اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں۔ وَالدَّحَاقِينَ بِالْكِبْرِ، اور خدا یہ جو خان ہوتے ہیں نا، سردار ہوتے ہیں، جو گاؤں کے نمبردار ہوتے ہیں، یہ چودھری ہوتی ہیں، خدا ان کو کبر کی وجہ سے سزا دے گا۔ دہاقین، لینڈ لارڈ، خدا ان کو سزا دے گا تکبر کی وجہ سے، کہ بیچارے وہ مزدور ہوتے ہیں، ان کو نیچے بیٹھنے کا آرڈر دیا جاتا ہے، ان کو خواہ مخواہ تنگ کیا جاتا ہے، ان کی تنخواہ ان کو مناسب نہیں دی جاتی، ان کو اپنے برابر میں نہیں بیٹھنا چاہتے، اس مسجد میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے جس میں خان نماز پڑھ رہا ہے۔ خدا ان کو کبر کی وجہ سے پکڑے گا، اور کبر کی بہت بڑی سزا ہے۔ اور سب سے پہلے کبر کس نے کیا؟ شیطان، یعنی یہ ایک شیطانی صفت ہے کبر کرنا۔ تکبر کس چیز پر؟ حسن پر ختم ہونے والا ہے۔ مال کس نے دی ہے؟ اللہ پاک نے دی ہے۔ جائیداد کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اچھی گاڑی کس نے دی ہے؟ اللہ پاک نے دی ہے۔ کس بات پر تکبر کرے؟ اور بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں امام حسین کی نیاز نہیں کھاتے تکبر کی وجہ سے، کہ یہ غریب جو لوگ بیٹھے ہوئے سارے یہ کھا رہے ہیں، ہم کیوں کھائیں؟ نہیں، دیکھنا آپ نے نیاز کس کی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کون ہے کھانے والا، آپ نے دیکھنا ہے کس کے نام پر دی جا رہی ہے۔ اور یہ نیاز جو ہے یہ شفا ہے، بے شک یہ انسان کو شفا دیتی ہے بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں اور روحانی بیماریوں سے، کہ ان ہستیوں کے نام پر ہے یہ نیاز۔ اور سب سے پہلے نیاز کی ابتدا کی امیر المومنین نے، یہ پیغمبر نے جو رشتہ داروں کو بلایا تھا، دعوت دی تھی، کہا علی انتظام کریں، اور پھر نیاز ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتی، یہ اس آدمی کو نصیب ہوتی ہے جس کے مقدر میں لکھی ہوتی۔ والامراء بالجوہر، اور جو اچھی پوسٹ پر لوگ ہوتے ہیں نا، حاکم ہوتے ہیں، کوئی ایس پی ہے، کوئی ڈی سی ہے، کوئی بڑی پوسٹ پر ہے، اس کو خدا پکڑے گا ظلم کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے۔ اس کو پوسٹ مل جاتی ہے، اس کو مقام مل جاتا ہے، وہ دوسروں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، سختی کرنا شروع کرتا ہے، خواہ مخواہ سختی، بغیر کسی وجہ کے۔ وہی کام اخلاق سے بھی کر سکتا ہے، یہ انچارج بن جاتا ہے، خواہ مخواہ اپنے جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے آدھا گھنٹے پہلے آ جاؤ جی، کس لیے آدھا گھنٹے پہلے آدھا گھنٹے بعد میں جاؤ جی، کس لیے آدھا گھنٹے بعد میں جاؤ، وقت پر آئے وقت پر چلا جائے۔ اور پھر دیکھیں اور ظلم ہوتا ہے، گورنمنٹ نے ملازم دی ہے آپ کو دفتر کے لیے، اس کو گھر میں بھینسوں پر لگایا ہوا تھا،
گورنمنٹ نے ملازم آپ کو دی ہے، وہ اپنی بیٹی کے گھر بھیج دیتا اس کو. یعنی اتنا ظلم و زیادتی ہوتی ہے. امام فرماتے ہیں کہ خدا یہ جو پوسٹ والے لوگ ہیں، مقام والے لوگ ہیں، ان کو ظلم اور جور کی وجہ سے پکڑے گا. اور اس کے بعد ہماری اپنی باری آ گئی ہے، والفقراء بالحسد، خدا علماء کو حسد کی وجہ سے پکڑے گا. کیا بات ہے، کیا یہ بات ہے. حسد. اور یہ سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے نا کہ کسی کے سامنے کسی کی تعریف کی جائے تو اس چیز کو چھوڑ کر کوئی اور نقطہ نکال لے گا. مثلا جو ہے وہ کسی نے کہا کہ مولانا صاحب نے اچھی تقریر کی ہے تو فوراً کہے گا تقریر تو اچھی کی ہے لیکن پیسے بہت بڑے لیتے ہیں. اور بھائی بات تقریر کی بات آ رہی ہے، یہی بات کرو. یہ وہ مولانا صاحب نے کسی کافر کو کلمہ پڑھا دیے، وہ نہیں جی کلمہ جو ہے وہ یہ دوسرا کلمہ پڑھانا چاہیے تھا، اس نے پہلا پڑھا دیا. وہ ایک دفعہ یہاں پر ایک سکھ آیا، مسلمان ہوا، تو اس کی ہم نے ویڈیو بنائی. سکھ بھی آیا تھا ایک دفعہ، وہ بھی آیا تھا، تو ویڈیو بنائی. کالا بھی آیا تھا. ویڈیو بنائی تو کلمہ اس کو پڑھایا. کہیں گیا تو کسی مولوی نے کہا کہ یہ کلمہ دوسرا پڑھنا چاہیے. میں شیعوں میں تو ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، دوسرا تو ہوتا نہیں. یہ کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے. میں نے کلمہ ایک ہی ہوتا ہے شیعوں میں. کلمے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی وحدانیت کی، محمد مصطفیٰ کی رسالت کی اور امام علی کی ولایت کی گواہی دیتے. یہ کلمہ ہے. بے شک. چاہے آپ اس کو شروع میں اشد لگائیں یا نہ لگائیں، چاہے عربی میں پڑھیں، چاہے فارسی میں پڑھیں، چاہے اردو میں پڑھیں، صرف اقرار کرنا آپ نے. ضروری بھی نہیں ہے کہ عربی میں ہو، فارسی میں ہو جائے، اردو میں ہو جائے، پنجابی میں ہو جائے، انگلش میں ہو جائے، اقرار کر لیں. اب فرض کریں میں نے غلط پڑھا ہے، فرض کریں. اس کا کام یہ تھا کہ مجھے فون کرتا، کہتا ہے مولانا صاحب آپ نے یہ کلمہ غلط پڑھایا اس کالے کو. یہ صحیح ہے نا؟ یہ تو نہیں ہے کہ جو ہے زید کو، بکر کو، خالد کو، حمید کو، کیونکہ یہ نام ہماری انجمن میں ہے نہیں، اس لیے کہتا ان کو بتاتا پھر ہے کہ یہ کلمہ غلط پڑھا. صحیح. اصلاح اگر کرنی ہے نا تو مجھے بتائے. یہ وہ اسے کہتے ہیں حسد. بالکل. اسے کہتے ہیں حسد. اور پھر ایک آدمی نے مجھے فون کیا، کہا کہ یہ کلمہ آپ نے جو پڑھایا ہے وہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ میں نے کتنے آدمی تھے؟ اس سے پہلے آپ نے کیا اس کو بتایا؟ میں نے کیا یہ بتایا؟ کہا اس طرح نہیں، یہ بتانا چاہیے. وہ بھائی کلمہ اس نے پڑھا ہے، وہ مسلمان ہو گیا آپ نے کام پہ. ٹھیک. اب صرف حسد کو بتانا، حسد کو نکالنا، حسد کو بیان کرنا یہ صحیح نہیں. اور یہ ہوتا ہے ہم میں، ہمارے محکمے میں. یہ الفقراء بالحسد، خدا عذاب کرے گا علماء کو حسد کی بنیاد پر. اور پھر بعد کو ہوتا ہے ایک مولانا اس کی تقریر لگی ہے، دوسرا وہاں بیٹھا ہوا وہ کوڑ رہا ہوتا ہے کہ میری تقریر کیوں نہیں لگی، اس کی لگی. وہ ایک دفعہ ایک مولانا ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا حسد کی وجہ سے. اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کہ وہ پنجاب میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ علماء کو سارا دن مجلسیں ہوتی رہتی ہیں نا بعض جگہ پر. وہ ایک باری پر آتا ہے، وہ کہیں بیٹھا ہوا تھا، دوسرا جو اسٹیج پر تھا اس کی تقریر خوب لگ گئی، نعرے لگے. اب اس کی باری آئی تو لوگ تھک گئے تھے یا لوگ جا چکے تھے، لوگوں کو بس ٹائم نہیں تھا، کوئی تقریر اس کو رسپانس نہیں ہوا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور اکثر یہ بڑے خطباء ہیں نا، بڑے خطباء، ان کو یہ مشکلات ہوتی ہیں. جب آپ خدا کے لیے کر رہے ہو نا، کہ لوگ پسند کریں یا نہ کریں، آپ نے اس کو راضی کرنا ہے تو پریشانی نہیں ہے. آپ نے پاک ہستیوں کو راضی کرنا ہے پھر پریشانی نہیں ہے. ہاں اگر ان لوگوں کو آپ نے راضی کرنا ہے تو پریشانی ہے. بانی مجلس کو راضی کرنا ہے تو پریشانی ہے. دوسرے مولانا کو ہرانا ہے تو پریشانی ہے. دوسرے خطیب کو ڈاؤن کرنا ہے تو پھر پریشانی ہے. اور اس لیے بعض کا دیکھیں خطبہ یوٹیوب پہ لگا ہوا، وہ بعض کا جھگڑا ہو جاتا ہے کہ پہلے کون پڑھے گا. ایک جا کر اسٹیج پہ جا چکا ہوتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں اس کو ہٹاؤ میں پڑھنا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ ابھی مجمع جو ہے اچھا ہے اور اچھے جو ہے تازہ تم ہے، میری مجلس لگ جائے گی. اور یہ اگر چلے گیا مجمع اٹھ جائے گا تو پھر مجلس نہیں لگے گی. وہاں پر اسٹیج پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر خدا کے لیے ہو نا تو جھگڑوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ خلوص کی نیت سے بیان کریں، اس نے منظور کرنا ہے، اس کے حوالے کر دیں تو پریشانی نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن تب ہوتی ہے کہ آپ اس کے حوالے نہ کریں. اور ہمیشہ جو توکل کرتا ہے خدا پر، وہ آدمی کبھی پریشانی کا شکار نہیں، کبھی مشکلات کا شکار نہیں. وَالتُّجَّارُ بِالْخِیانَةِ، خدا عذاب کرے گا تاجروں کو
کاروباری لوگوں کو، بزنس مین کو خیانت کے ساتھ بیچ رہے ہو تو کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کی صرف خوبیاں بیان کرتے ہیں، عیب اس کے نہیں بیان کرتے. اور جب خرید رہے ہو تو خوبیاں گنتے ہیں، برائیاں گنتے ہیں، صرف عیب گنتے ہیں اس کے. ہمارا ایک دوست تھا، ان کے والد کے پاس ہم نے جانا تھا مکان کرائے پر لینے. میں دوست سے ملا، میں نے کہا کہ آپ کے والد نے کرایہ بڑا رکھا ہوا ہے تو کیا کریں؟ کہا جا کر نا ادھر جھوٹ موٹ کی جگہ ڈھونڈنا، کہا یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ ٹوٹی خراب ہے، ویسے کہہ دینا تاکہ اس پر نفسیاتی اثر پڑے اور وہ کرایہ کم کر دے. یعنی یہ دوسرے سے چیز خریدنی ہو تو اس کے عیب نکالیں، بے شک بیچنی ہو تو خوبیاں بیان کریں. یہ صحیح نہیں ہے. خوبیاں بھی بیان کریں، عیب بھی بیان کریں. اور پھر پرانے زمانے میں ایک اور چیز بڑی عیبدار ہوا کرتی تھی، ابھی بھی ہے پاکستان میں، کم تولنا. بے شک کم تولنا. وہ کیا ریڑھی والے نے کیا رکھا ہوا ہے؟ وہ بھائی تم نے 4 پیسے کمانے ہیں، ان کو حلال لے جاؤ گھر پر. اس کے نیچے ترازو کے نیچے کوئی چیز اس نے رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر بعض کا ڈبہ اتنا بڑا ہوتا ہے، ڈبے کا وزن ہو جاتا ہے زیادہ. اور بعض اوقات جو ہے کیا ہوتا ہے، وہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ان میں دونوں پلڑوں میں ایک جو ہے وہ کیا اس نے بھاری رکھا ہوتا ہے جس میں وہ سامان ڈالنا ہوتا ہے. اس نے کئی طریقے. بہرحال ہمیں ایکسپرٹ نہیں، ہمیں پتہ نہیں، ان کو پتہ ہوگا کون کون سے طریقے. یہ بات میں نہ کہیں کہ مولانا صاحب اس طریقے سکھا رہے ہیں جی کم تولنے کے. جی صلوات پڑھ بند ہو. خدا یہ بزنس مین کو، تاجروں کو خیانت کی وجہ سے پکڑے گا. گھٹیا چیز بیچنے، اور بعض کو مکس کر دیتے ہیں پرانی چیزیں لا کر کے نا، گلی سڑی چیزیں لا کر، اور پھر کہہ بھی دیتے ہیں کہ جی چن کے نہیں لے سکتے جی، رلے ملے ہوں گے جی، مکس کر کے دیں گے. اور درمیان میں گندے سیب ڈال رہے ہیں، گندا پیاز ڈال رہے ہیں. اور اتنا مجبور ہو گیا معاشرہ کہ اب یہ آرڈر ہو گیا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے، یہ پیاز جعلی میں ہونے چاہیے. کیونکہ پہلے پرانے زمانے میں بوری میں ہوتے تھے نا، درمیان میں ڈالتے. پھر بھی پتہ کیا انہوں نے حل ڈھونڈ لیا ہے. پتہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو جعلی والی بوری ہے نا، اس میں پہلے رکھتے ہیں ایک پپ کا لمبا سا. پرانے زمانے میں پپ کا پھوک والا نہیں ہوتا تھا، یا انگیٹھیوں کا پائپ باہر نکالنے کے لیے، اس کو درمیان میں رکھتے ہیں. سائڈ میں اچھا جو پیاز ڈالتے ہیں، اور اس کے درمیان میں وہ گندا ڈال کے درمیان میں کھینچ دیتے ہیں اس کو. وہ کہتے ہیں چلو انہوں نے کہا جعلی کا حکم دیا ہے، یہ بھی استاد ہے، ہم ان سے بڑے استاد ہیں. وہ ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ مہمان آیا ہوا تھا کسی گھر میں. تو میزبان میں پرانے زمانے میں فون ہوتے تھے پاکستان میں، تو لوگ جو بیٹھک میں فون رکھتے تھے اس پہ سے ڈائل اتار دیتے تھے. ڈائل اس سے اتار لیتے تھے کہ کیا ہو، تاکہ کوئی مہمان فون نہ کرے. بڑا مہنگا فون ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے مانسرا سے کراچی 1 منٹ کا 45 روپے ہوتے تھے. بہت مہنگا فون ہوتا. ڈائل اتار لیتے تو ایک آدمی نے اپنے جیب میں پالش کی ڈبیا تھی نا، اس کو اوپر والا ڈھکنا، اس جگہ جگہ سے کاٹ کر درمیان سے اپنے جیب میں رکھا ہوا تھا. وہ آیا، میں مہمان کسی کے گھر میں، جیب سے نکالا پالش کی ڈبی اور اس کو فٹ کر کے فون کرنا شروع کر دی. دیکھا جڑا میزبان ہے یہ بھی استاد ہے تو میں بھی استاد ہوں. یعنی دیکھیں نا بھائی، یہی ذہن، یہی دماغ اچھے کام کے لیے استعمال کریں، نیک کام کے لیے استعمال کریں. ضروری ہے چوری کے لیے استعمال؟ کیا تم 2 منٹ فون کر لو گے، 5 منٹ فون کر لو گے، 100 روپے ہو جائے گا. کوئی تم اس سے پار چڑھ جاؤ گے؟ کوئی تمہاری زندگی میں بہتری آ جائے گی؟ نہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ کیا عادت کی مجبور ہے کہ انہوں نے حلال نہیں کھانا. وَالتُّجَّارُ بِالْخِيَانَةِ، خدا تاجروں کو، بزنس مین کو خیانت کی وجہ سے پکڑے گا. وَأَهْلُ الرُّسْطَاقِ بِالْجَهْلِ، اور دیہات کے ایسے لوگ جو علم نہیں حاصل کرتے، خدا ان کو جہالت کی وجہ سے پکڑے گا. جاہل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جاہل قاصر اور جاہل مقصر. جاہل قاصر وہ ہے کہ جس کے پاس وسائل نہیں علم حاصل کرنے کی، اطلاعات اس تک نہیں پہنچتے. اور مقصر وہ ہے کہ جس کے پاس وسائل ہیں اس کے باوجود علم حاصل نہیں کرتا. اور جو جاہل مقصر اس کی پکڑ ہو جائے گی. اور یہاں پر بھی جاہل مقصر کے بارے میں کہا گیا کہ خدا ایسے جاہل کو سزا دے گا کہ جس کے پاس وسائل تھے، کتابیں تھیں، علماء تھے، ٹی وی تھا، انٹرنیٹ تھا،
علم حاصل کرنے کے مختلف ذرائع تھے، پھر بھی اس نے علم حاصل نہیں کیا، خدا اس کو سزا دے گا۔ جیسے یورپ میں ہے۔ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر قسم کے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، پھر بھی اگر ہم علم نہیں حاصل کرتے، دین کا علم حاصل نہیں کرتے، تو کیا ہے؟ ان اللہ یعذب ستۃ بستۃ، خدا 6 افراد کو 6 بیماریوں کی وجہ سے پکڑے گا اور انہیں عذاب دے گا۔ العرب بالعصبیہ، عربوں کو تعصب کی وجہ سے، والضحاکین بالکبر، اور خان سردار چودھری حضرات کو کبر کی وجہ سے پکڑے گا، والعمراء، جو پوسٹ رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، جن کے پاس عہدہ ہے، ان کو ظلم کی وجہ سے خدا پکڑے